أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال جل وعلا في مقام آخر: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सनात, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बारिशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबूवत दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नबूवत का ऐलान करने के लिए
صفا پہاڑی پر چڑھے۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران مکہ کو، کفار مکہ کو اپنی طرف بلایا۔ سارے لوگ آ کے وہاں پہ جمع ہوئے۔ جو آ سکتا تھا وہ آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی الاسلام نے سب کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے۔ صرف یہ بات کرنے کی دیر تھی، دعوت الی اللہ کی دیر تھی کہ سارے کے سارے وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اس وقت ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، اور ہر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور حتیٰ کہ آپ کا سکا چچا اٹھ کے کہنے لگا، تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، الہذا جماعتنا، کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک اس نے الفاظ بولے۔ نبی علیہ السلام کے دل پر زخم لگا، آپ کو گہرا زخم لگا، آپ کو دکھ ہوا، آپ غم میں مبتلا ہوئے۔ یا رب، دعوت دینے کی وجہ سے اپنے بھی بیگانے بن گئے، کسی ایک نے بھی میری دعوت کو قبول نہ کیا، سارے کے سارے سرداران، سارے کے سارے کفار میرے خلاف ہیں، اب میرے حق میں کوئی بھی نہیں۔ لیکن 13 سال آپ مکہ میں رہے، بعد میں مدینہ گئے۔ مدینہ جانے کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کرتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ اسی صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام اس مجمع کا حصہ ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان تمام کے تمام لوگوں کو اور پورے مجمع کو جب دیکھا کہ سارے اس وقت میرے ساتھ ہیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اسی وقت میرے نبی علیہ السلام نے ساتھ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ایک جملہ بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی جملہ جو 23 سال پہلے بولا تھا، وہی دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، جو اکیلا ہے۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے بندے کے مخالفوں کو نیست و نابود کر دیا، اسلام کے خلاف لشکروں کو ختم کر دیا، اور اپنے بندے کی مدد کر کے جو اسلام میں داخل ہونے والے تھے ان کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اور اتنا بڑا مجمع جو آج اس وقت لگا ہے، سب کے سب جو ہیں نبی علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف 23 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی 1.5 لاکھ صحابہ کرام کیسے ہوا؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی علیہ السلام، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم مزاج بن چکے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ کے مزاج میں کبھی نرمی نہ ہوتی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے
آپ کے دل میں سختی ہوتی، سخت مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے، بدلہ لینے والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، ان میں سے ایک بھی آپ کے قریب نہ آتا، ان میں سے ایک بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اس وجہ سے اب بھی آپ ان کو معاف کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے رب نے یہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی وجہ بتائی کہ یہ 1.5 لاکھ کیسے بن گئے، جو سب کے سب مخالف تھے وہ 1.5 لاکھ میں کیسے تبدیل ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا مزاج نرمی والا تھا، آپ سخت مزاج نہیں تھے، آپ کڑوے مزاج کے مالک نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، نرم مزاج تھے، نرمی کرنے والے تھے، اپنی زبان سے نرم الفاظ ادا کرنے والے، کسی کا دل نہ دکھانے والے، ہر کسی کے دل کے اندر بھا جانے والے اور ہر کسی کے دل کے اندر محبت اور پیار کا جذبہ رکھوانے والے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب طائف کا موقع آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کو توحید کا پیغام دیتے ہیں، اپنی رسالت کا پیغام دیتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں مانتا۔ آپ نے زید بن حارثہ کو ساتھ لیا، کہا آؤ طائف چلتے ہیں، شاید وہیں پہ کوئی مان جائے۔ آپ جاتے ہیں، سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جتنے بھی سردار تھے، انہوں نے صرف دعوت کو رد نہیں کیا، بلکہ اس علاقے کے اوباش لڑکوں کو، بدماش لڑکوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگایا، جو نبی علیہ السلام کے اوپر پتھر بھی پھینک رہے تھے اور آپ کے پیچھے تانے بھی کس رہے تھے اور آپ کو اونچی آواز سے گالیاں بھی بک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو سمجھنے کے لیے احد کے میدان میں جائیے۔ احد کا میدان ہے، نبی علیہ السلام سارے صحابہ جنگ کے اندر ہیں، نبی علیہ السلام بھی جنگ میں موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے، کفار حملہ کر رہے ہیں، مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچانک ایسا ہوتا ہے، ایک کافر آتا ہے دوڑتا ہوا، ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہے، زور سے مارتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے ہونٹوں پہ لگتا ہے، آپ کے یہ اگلے دونوں دانت شہید ہو جاتے ہیں، سامنے والے دونوں دانت مبارک آپ کے شہید ہوتے ہیں۔ تصور میں جا کے دیکھیں، جب دانت دونوں شہید ہو گئے، ہونٹ کا کیا عالم ہوگا، ہونٹ کی کیا حالت ہوگی، جو ریشم سے نرم ہونٹ تھے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے منہ پہ پتھر لگتا ہے، آپ کے دونوں دندان شہید ہوتے ہیں۔ ایک اور کافر آتا ہے، ایک اور بدبخت آتا ہے، وہ ایک اور پتھر کا وار کرتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے لوہے کا خول پہنا ہوا ہے، لوہے کی ٹوپی، جس کی وہ اس وجہ سے پہنی جاتی تھی کہ اگر کوئی تلوار کا وار کرے تو سر جو ہے وہ بچ جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے وہ پہنی ہوئی، اس نے اتنی زور سے پتھر مارا کہ لوہے کی ٹوپی کا ایک حصہ ٹوٹ کے نبی علیہ السلام کے سر کے اندر پیوست ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، پکڑ کے نکالنا چاہا، نہ نکلا۔ ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے اس لوہے کے خول کو نکالنا چاہا، سر سے نہ نکلا، حتیٰ کہ اس صحابی کے وہ دانت بھی شہید ہو گئے، جو اس نے جہاں سے پکڑ کے وہ نکال رہا تھا اس کے دندان بھی ٹوٹ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام کے سر میں اتنا گہرا وہ لگا، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، زور سے کھینچا اور اس کو باہر نکالا، خون کے فوارے نکلے، خون رک نہیں رہا، میرے آقا کا پورا جسم لہو لہان ہے۔ سارے کے سارا منظر دیکھ کے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میرے نبی علیہ السلام لگتا ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا عائشہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ تھا جب طائف کے سرداروں نے میرے پیچھے اوباش لڑکے لگائے تھے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، اتنا مارا اور میرے پیچھے ان لوگوں نے الزام تراشیاں کی، آوازیں کسی۔ ایک باعزت آدمی اگر گلی محلے میں جا رہا ہو
تو کوئی ایک بھی اگر اونچی آواز سے بول لے نا تو اس کی بے عزتی اس کو بڑی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری عزت پر حرف آیا ہے، اور وہ اس کے والدین سے جا کے بات کرتا ہے۔ تصور میں جا کے دیکھو، پیغمبر علیہ السلام ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کی دعوت کو پہنچانے نکلے ہیں، اپنا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود طائف کے سرداروں نے حملہ کیا، انہوں نے عباس لڑکوں کو پیچھے لگایا، حتیٰ کہ اتنے پتھر مارے خون بہتا بہتا آپ کے جوتے مبارک تک گیا۔ صحابی فرماتے ہیں زید بن حارثہ کہ آپ کے خون کی وجہ سے آپ کا پاؤں آپ کی جوتی کے ساتھ بالکل چپک گیا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا، الگ نہیں ہو رہا تھا، اتنا خون بہا آپ کا۔ آپ علیہ السلام کو زید بن حارثہ پکڑ کے ایک باغ میں لے کر گئے، وہاں پہ بٹھایا، فرشتوں کی ایک جماعت آئی، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حکم کر دیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ ہوا والا فرشتہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حکم دے دیں، ہم پوری کی پوری بستی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ پانی والا فرشتہ آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، جبریل کو منع کیا، کہا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا رب میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو تو میرے مقام کا پتہ ہی نہیں، ان کو میرے شرف کا پتہ ہی نہیں، ان کو اللہ کی دعوت کا علم نہیں ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ آج وہی طائف کی وادی ہے جہاں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اور اذان کے اندر پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پیچھے فرق کیا ہے، پیچھے نتیجہ کیا نکلتا ہے، پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے آقا کی نرمی ہے، آقا کی محبت ہے، آقا کا معاف کرنا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام معاف نہ کرتے، بدلہ لیتے یا جبریل کو آرڈر کر دیتے، بستی ختم ہو جاتی، اسلام بھی ختم ہو جاتا، اسلام کے اتنے زیادہ وفادار نہ ہوتے، مسلمان اتنے زیادہ نہ ہوتے۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں جو اسلام آیا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے، محمد بن قاسم طائف کا تھا، اگر طائف کی وادی نہ ہوتی، محمد بن قاسم نہ ہوتا اور وہ یہاں نہ آتا، اسلام یہاں نہ پہنچتا۔ آج اگر طائف کی وادی میں اسلام موجود ہے، میرے آقا کی نرمی کی وجہ سے، میرے آقا کی محبت کی وجہ سے، آپ نے ان سرداروں سے محبت کا اظہار کیا، کہا نہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، فاعفو عنہم واستغفر لہم، آپ نے ان کو معاف کیا، درگزر کیا، کہا میں محمد بدلہ لینے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسلام معاف کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کسی کو معاف کرنے کے قابل بالکل بھی نہیں۔ ہمارا مزاج ایسا ہے، ہم جواب پتھر کا جواب اینٹ سے دینے والے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم جواب اس انداز سے دو جو سب سے اچھا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، احسن ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسن۔ حسن کہتے ہیں اچھا اور احسن کہتے ہیں سب سے اچھا۔ جس طرح ایک بہتر ہوتا ہے اور ایک بہترین ہوتا ہے، احسن سب سے اچھا، ایسا طریقہ اپناؤ جو سب سے اچھا ہو کہ دوسرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہوگا کہ جس سے تم بات کر رہے ہو، جس کے ساتھ تمہارا معاملہ چل رہا ہے، گہری دشمنی ہے، گہری عداوت ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے تک معاملہ پہنچ چکا ہے، لیکن اگر تم پیار سے بات کرتے ہو، اچھے انداز سے رویہ تم اپنا اختیار کرتے ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ کرم کرے گا، رحمت کرے گا، وہ جو تمہارا جانی دشمن ہے تمہارا جانی دوست بن جائے گا، جگری یار بن جائے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور اس کی مثالیں اسلامی تاریخ میں بے انتہا موجود ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے، کدورت کو ختم کر دیتا ہے۔ رشتہ داری کو ملانا، تعلق کو جوڑنا، یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، حدیث آپ کو یاد ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا، سیدہ عائشہ
نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی اسلام سے کیا کہا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ اے اللہ کے نبی اسلام آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تعلق داری کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ جو تعلق کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور آپس میں محبت اور پیار کو بانٹنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوا۔ صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داری کو ملانا، صلہ کا معنی ملانا اور رحم کا معنی رشتہ داری۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی اگر میرے ساتھ اچھا بولے گا میں بھی اس کے ساتھ اچھا بولوں گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو وہ والی بات ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسلام کیا کیا کرتے تھے؟ دشمن برا سلوک کرتا آپ اچھا سلوک کرتے، دشمن برا برتاؤ کرتا آپ اچھے سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، کوئی دور ہوتا آپ اس کو قریب کرتے تھے، کوئی مارتا آپ اس کو مار سے جواب نہیں دیتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے، خیر کے کلمات کہتے تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق داری کو، رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری کو کہا زمین پر چلی جا، یہ زمین پر آنے کی بجائے اللہ کے عرش کے نیچے چمٹ گئی، کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، زمین پر کیوں نہیں جاتی؟ قامت الرحم تحت العرش، اس نے کہا یا رب ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں زمین پر جاؤں گی مجھے کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، لوگ میرا لحاظ نہیں کریں گے۔ تو میرے رب نے کیا کہا تھا؟ غور کیجئے گا میرے رب نے کیا جواب دیا، کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو دنیا میں چلی جا، دنیا میں کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی بر صغیر بر کبیر کے اندر جہاں بھی چلی جا، جو انسان تجھے دنیا میں ملائے گا میں رب اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا، تو جو انسان دنیا میں تجھے کاٹے گا اس کا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں میرا تیرے بغیر گزارا ہے، میں تجھ سے لے کر نہیں کھاتا، تیرے بغیر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں، میں تجھ سے لے کر نہیں کھاتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل درست ہیں، کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا، کوئی کسی کے بغیر جو ہے وہ مر نہیں جاتا، لیکن یہ بات یاد رکھو آج تو اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے، اپنے چچا کو چھوڑ رہا ہے، اپنے تایا کے ساتھ تعلق کو توڑ رہا ہے، اپنی دوستی کو خراب کر رہا ہے، در حقیقت تو اپنے اللہ سے تعلق کو ختم کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آج میں اپنے دوست کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھتا ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھتا ہوں، معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، بڑی سے بڑی بات ہو یا چھوٹی سے چھوٹی، معاف کرنا، درگزر کرنا یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے۔ ساری باتیں اگر کوئی پھر بھی انسان کہے نا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، اس نے میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے، میں اس کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں اس کو بلاؤں گا، میں اس کے ساتھ کبھی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو پھر یہ بات یاد رکھو نمازیں کسی کام کی نہیں، کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث صحیح بخاری، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوموار یا جمعرات کا دن آتا ہے، ہر بندے کے نامہ اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، ہر بندے کے نامہ اعمال کو، اس کا بھی جو بے نماز ہے اور اس کا بھی جو نمازی ہے۔ اذان ہوتی ہے، یہ دونوں گھر سے نکلتے ہیں، دونوں نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ جی اذان ہوئی ہے، اللہ کا آواز آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھو گے؟ کیوں نماز کیوں پڑھنی ہے؟ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو جنت کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اچھا اللہ نے کہا ہے نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، تو کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں جا رہے ہیں۔ دونوں آئے، دونوں وضو کرنے لگے، دونوں نے وضو کیا، اندر داخل ہوئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے چہرہ ادھر موڑ لیا، وہ دوسرا ادھر چلا گیا، دونوں ایک ساتھ نماز میں کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ کی قسم ان دونوں نے نماز پڑھی، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں گئی، کانوں سے بھی اوپر نہیں گئی۔
सोमवार या जुमेरात का दिन आया, नामा अमाल को अल्लाह के यहाँ पेश किया गया। फरिश्तों ने कहा या रब, इस बंदे के नामा अमाल में नमाज भी मौजूद है, रोज़ा भी मौजूद है, ज़कात भी मौजूद है, हज भी मौजूद है, सदका और खैरात भी मौजूद है, कुरान की तिलावत भी मौजूद है, सारी नेकियां मौजूद हैं, लेकिन एक बात है, ये अपने मुसलमान भाई से नाराज है, अपने भाई से बोलता नहीं है, ताया से ताल्लुक टूटा हुआ है, चाचू से नाराज है, अपने रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है। मेरे रब क्या कहते हैं? अंज़िरू हत्ता यस्तालिहा, उन्ज़ुरू हत्ता यस्तालिहा, ले जाओ, गौर करो, अगर ये दोनों 3 दिन के अंदर अंदर सुलह कर लें, राजी हो जाएं, एक दूसरे को माफ कर दें, तो आइंदा सोमवार या जुमेरात को इनका नामा अमाल मेरे पास ले आना। अगर ये दोनों नाराज रहें, राजी ना हो, माफ ना करें, तो इनके नामा अमाल की मुझ रब को जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात। नमाजें पढ़ने का क्या फायदा हुआ? रोजे रखने का क्या फायदा हुआ? तमाम नेकियों का क्या फायदा हुआ? सारी नेकियां कारी जन्नत के लिए रहे, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह ताला अगर उन नेकियों को कबूल ही ना करे, क्या फायदा? लेकिन अगर कोई इंसान अपने ज़रफ़ को बड़ा करता है, अपने दिल को बड़ा करता है और कहता है यार कोई बात नहीं, मेरा भाई है, यार कोई बात नहीं, मेरा रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं माफ़ करता हूँ, दरगुजर करता हूँ, छोटी से छोटी बात है या बड़ी से बड़ी बात है, कुछ नहीं होता, दुनियावी मामलात में हो जाया करता है। अगर उससे कोई ऐसी बात हो गई है या ऐसा काम हो गया है जो मुझे बुरा लगा है, कोई बात नहीं, मैं माफ़ करता हूँ, दरगुजर करता हूँ, तो ये बात याद रखो, गारंटी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। नबी इस्लाम ने फरमाया था, मन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्का, जो बंदा हक पर होने के बावजूद, सच्चा होने के बावजूद झगड़ा छोड़ता है, सुलह करता है, राजी होता है, अपने भाई को माफ़ करता है, मेरे आका ने फरमाया था मैं उसको जन्नत में एक बहुत बड़े महल की ज़मानत देता हूँ। ज़मानत किसकी है? नबी अलैहिस्सलाम की। आज अगर महल्ले का कोई मोतबर आदमी हो, कोई चौधरी हो, कोई बाएतमाद शख्स हो, वो कहे ये दोनों भाई जो आपस में नाराज़ हैं, अगर ये दोनों सुलह कर लें तो ये 1 करोड़ की कोठी है, मैं इनको तोहफे में दे दूंगा, और वो दे भी दे, वो कहे ये चाबी मेरे हाथ में है, अभी ये दोनों सुलह करें, एक दूसरे को माफ़ करें, मैं इनको दे दूंगा। बताएं कौन है जो फिर भी नाराज़ रहेगा? कौन है जो राज़ी होने के लिए तैयार नहीं होगा? सारे कहेंगे, और जो हक पर होगा वो भी कहेगा यार कोई बात नहीं, माफ़ करके सुलह करता हूँ, मकान तो आएगा ना। और ये दुनिया का एक घर है, अल्लाह की कसम, दुनिया का एक घर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक पूरा शहर नहीं, पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया, अरब, अजम, अमेरिका, अफ्रीका, पहाड़, दरिया, समंदर, सहरा, पूरी दुनिया भी एक तरफ हो, मेरे आका का फरमान एक तरफ। आपने फरमाया था मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये तो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है, रुपया, पैसा, यूरो, डॉलर, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, मोती, लाल, सारी की सारी चीजें अगर तुम जमा करके अपने रब के पास चले जाओ तो जन्नत का एक गज का टुकड़ा भी तुम खरीद नहीं सकते हो। वहां पे अगर पूरा महल लेना चाहते हो और जन्नत के वक्त में महल की जमानत चाहते हो, अपने भाई को माफ कर दो, सुलह कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का महल अता फरमा दे। जन्नत का महल, दुनिया का महल मिल भी जाए, इधर आंखें बंद हुई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक कहता है मेरा, दूसरा कहता है मेरा, तीसरा कहता है मेरा, चौथा कहता है मेरा, सारे एक दूसरे के पीछे लग जाएंगे और वो महल भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जन्नत का महल हमेशा के लिए है, जिसमें कभी भी इंसान को बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, इंसान की हमेशा सेहत और जवानी रहेगी और इंसान उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। ये उस बंदे के लिए है जो इंसान दुनिया में नरमी इख्तियार करेगा, भाई को माफ़ करेगा, दरगुजर करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत का महल अता फरमा देगा। आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है भाइयों, मोहब्बतें बांटने की ज़रूरत है, प्यार बांटने की ज़रूरत है। किसी भाई से कोई मसला हो गया है तो माफ़ करें, दरगुजर करें। अगर कोई ऐसी बात करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती है,
اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائیں. ادفع باللتی ہی احسن، اچھا طریقہ جو سب سے اچھا ہو اس سے اس کو جواب دیں، اس سے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں تاکہ ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہیں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. آپ ہمیں ایمان سے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے ظلم ہوئے ہیں، جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ظلم بھی ہمارے اوپر ہوا ہے؟ نہیں ہوا، اللہ کی قسم نہیں ہوا، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا. ظلموں کی انتہا پیارے پیغمبر پر کر دی گئی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے ان کے لیے بد دعا یا ان کے بارے میں غلط جملہ یا ان سے بدلہ لینے کا سوچا نہیں. سوچا آپ نے نہیں سوچا ان کے بارے، حتیٰ کہ آپ پر ظلموں کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، لیکن آپ نے کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو مکہ میں ظلم و زیادتی کے ساتھ آپ کو مکہ سے نکالا گیا. مکہ سے جب آپ نکلے، آپ جب مکہ سے نکل رہے تھے، آپ کی آنکھوں پہ آنسو تھے، دل میں غم تھا، اور یہ دعا کر رہے تھے، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے تھے: اے مکہ، اگر تیرے یہاں پہ رہنے والے مجھے تنگ نہ کرتے میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. مکہ کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عقیدت تھی کہ آپ چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے تھے، لیکن کفار مکہ نے نکال دیا. آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار مکہ پہ قحط سالی آ گئی. قحط سالی آئی، سارے کے سارے پریشان، پانی نہیں ہے، سارے کے سارے اتنے پریشان ہیں قحط سالی کی وجہ سے. بچے بھوکے مرنا شروع ہو گئے، بے حال ہو گئے. سارے کے سارے کہنے لگے کہ کسی ایک بندے کو بھیجو مدینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے ان سے کہو کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ دعا کر دیں، اگر وہ دعا کریں گے تو بارش نازل ہو جائے. یقین ان کو بھی تھا. کہا جاؤ، کہا اب کون جائے، کس میں اتنی جرت ہے، کس میں اتنی جرت ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ پتہ ہے نبی علیہ السلام کو کیسے مکہ سے نکالا ہے، کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے الزامات لگائے ہیں، اس کے باوجود کس میں وہاں پہ جانے کی جرت ہے؟ سب نے اتفاق کیا کہ بھئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجو. زبردستی ابو سفیان مان نہیں رہتے، زبردستی بھیجا کہ جاؤ بھائی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، آگے نبی السلام سے بات کی، کہا ہم سارا کچھ مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، ہم غلط تھے، ہم نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، لیکن انت کریم ابن کریم، آپ تو کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں. ایک مہربانی کیجئے، مکہ میں سارے کے سارے بے حال ہیں، مکہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر دیں اللہ تعالی ہم پر بارش نازل فرما دے. بتائیں اگر ہمارے جیسا ہوتا تو اس وقت کیا کہتا؟ اب آئے ہو میرے پاس، کس منہ سے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے مجھے مکہ سے کیسے نکالا ہے، میرے صحاباؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اب کس منہ سے میرے پاس آئے ہو؟ اب میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، اسی طرح روو گے، اسی طرح بلکو گے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ فوری نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، یا رب مکے والوں پر بارش نازل کر دے. تاریخ گواہ ہے ابھی ابو سفیان واپس نہیں پہنچا تھا، مکے پر بارش نازل ہو چکی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا، قطع رحمی نہیں کی. کہا میرے وہ رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرنے سے اگر ان کی وہ حالت دور ہوتی ہے تو میں کیوں نہیں کروں؟ میرے آقا نے فوری دعا کی اور امت کو یہ درس دیا، امت کو یہ سبق دیا کہ تمہارے اندر بھی اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے، آپس میں نچاکیاں پیدا ہو جائیں، لڑائیاں ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، تو تم نے ان جھگڑوں کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنا دینا، بلکہ فوری جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. یہی اسلام کا درس ہے، یہی قرآن کا سبق ہے، یہی حدیث کا سبق ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائے. میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا کا ایک بہت ہی بڑا دشمن تھا، یمامہ کا گورنر تھا، اور یمن کا گورنر تھا، اور یمن کا شہزادہ بھی تھا. کون تھا؟ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام نے راستے سے پکڑا، لا کے مسجد نبی میں باندھ دیا گیا. جب باندھا گیا
تو آپ علیہ السلام آئے, آپ کو بتایا گیا کہ اونچے خاندان کا ہے تو ہم لے کر آئے. تو آپ علیہ السلام آئے, آپ نے پوچھا ہاں بھائی ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ آگے سے کیا کہا؟ ان تقتل زاد امین وان تنعم علی شاکرین. اور یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا بدلہ کوئی نہیں لے گا. میں اونچے خاندان کا ہوں, کوئی عام سا نہیں ہوں. اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کر دے, میرے بدلہ لینے والے بہت ہیں, اور اگر احسان کرے گا تو احسان کا بدلہ چکا دوں گا. کتنا کڑوا سا جواب ہے. میرے آقا نے اس کے لیے ضیافت کا انتظام کیا, اپنے گھر سے اس کو کھانا بھیجا, دودھ بھیجا. اگلے دن پھر پوچھا ثمامہ کیا حال؟ جواب یہی. پھر آپ نے ضیافت کا انتظام کیا, دودھ بھیجا. تیسرے دن پھر پوچھا ثمامہ کیا حال؟ جواب وہی. اس کے جواب میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ رہی, نرمی نہیں آ رہی. جب 3 دن ایسا ہوا, آپ نے مکمل 3 دن ضیافت کی اور بڑے اچھے انداز سے کی, بڑی اعلیٰ کوالٹی کا کھانا پیش کیا, اور پھر بعد میں صحابہ سے کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, آزاد کر دو. صحابہ کرام نے چھوڑا. راستے میں جا رہے ہیں, اچانک ایک جگہ پر رکے. ذہن میں خیال آیا ثمامہ تو کیا کرتا آیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو تیرا سر قلم کر سکتا تھا. اس کو کس چیز نے روکا تمہارا سر قلم کرنے سے؟ اس کو کس چیز نے روکا بتاؤ؟ خود اپنے اندر سوچنے لگے, اپنی نظر دوڑائی اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا. کہا تم غلط تھے, وہ صحیح ہے. اگر وہ غلط ہوتا تو اتنی کڑوی باتیں کبھی برداشت نہ کرتا, اتنے سخت لہجے کبھی برداشت نہ کرتا, وہ تمہیں فوری مروا دیتا. تم کیا کر سکتے تھے؟ اگر اس نے معاف کیا ہے تو وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے. آدھے راستے سے واپس آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے کچے سے میں آقا لیٹے ہوئے, آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اچانک آنکھ کھلی, سامنے ثمامہ کھڑا. ثمامہ کدھر آئے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اب جانے کا آپ نے چھوڑا ہی نہیں, اب ہم آئے ہیں اس وجہ سے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جب مسلمان ہو گئے, نبی علیہ السلام نے کہا میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں آپ کے صحابہ نے مجھے پکڑ لیا, تو اب میں عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں؟ آپ نے کہا چلے جاؤ. عمرہ کرنے کے لیے آئے. یہاں پہ جب عمرہ کیا, طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تمام کے تمام کافروں نے دیکھا. کہا ثمامہ بے دین ہو گیا ہے کیا؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کیسا طریقہ ہے؟ کہا بے دین تو میں پہلے تھا, اب مجھے دین ملا ہے, اب میں اصل دین میں شامل ہوا ہوں. میں بے دین تو پہلے تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو, یمن سے جتنی گندم اور جتنی کنک تمہارے پاس آتی تھی, آج کے بعد اگر گندم آئے گی تو محمد الرسول اللہ کے اشارے سے آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بعد تمہاری گندم بند. کافر حیران پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ یمن میں گئے, جا کے فوری گندم بند کر دی. کہا مکے میں ایک دانہ بھی نہیں جائے گا. سارے کے سارے کفار اکٹھے ہوئے. کہا کیا کریں؟ کہا ثمامہ کے پاس چلو. گئے. کہا ثمامہ کیا بات ہے؟ ساری تعلق داری ختم کر دی ہے, رشتہ داری ختم کر دی ہے؟ کہا نہیں, جب تک محمد رسول اللہ کی اجازت نہیں ہے تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے کے سارے انہوں نے خط لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو نبی علیہ السلام نے وہ خط پڑھ رہے ہیں, کافروں کی بے کسی کو دیکھ رہے ہیں, ان کی مجبوری کو دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ آنکھوں میں آنسو ہیں, آنکھوں میں آنسو. کہا میرے صحابہ مجھے مکے والوں کا ایک ایک ظلم یاد آ گیا. جب انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا, جب انہوں نے میرے صحاباؤں پہ ظلم کیا, میرے عمار کے باپ یاسر کو 2 لخت کر دیا گیا, اس کی ماں کو شہید کر دیا گیا, سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا, تپتے تیل میں میرے صحاباؤں کو پھینکا جاتا تھا, ان کے اندر ان کو پھینکا جاتا تھا, اور تپتے تیل میں میرے صحاباؤں تڑپتے تڑپتے شہید ہو جاتے تھے. اتنا ظلم وہ سارے کا سارا بھی میرے ذہن میں ہے, بتاؤ کیا کروں؟ سلام سے ابا خاموش. آپ نے کہا ثمامہ کو خط لکھو. ثمامہ وہ سارے کے سارے ہیں تو کافر, لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان ہونے کے بعد کافروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے, تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہا فوری ان کے گندم کو جاری کرو, فوری حکم دو, گندم کھول دیں. ثمامہ کے پاس خط پہنچا, فوری اپنے ماتھے پہ لگایا, اپنی آنکھوں پہ لگایا, چوما, اور کہا اگر آج سے پہلے 2 من جاتی تھی نا, آج کے بعد 4 من جائے گی, کیونکہ میرے محمد کا حکم آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے تو ایک مرتبہ بھی
کافروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتیاں کی۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، سارے ظلموں کو برداشت کر لو، ساری زیادتیوں کو برداشت کر لو۔ اگر آج صبر کر لو گے، بھائیوں کو معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے، انشاءاللہ جنت میں وہ مقام ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا کہ تم دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے اور یہ ساری کی ساری پریشانیاں اور ظلم و زیادتیاں بھول جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں صلہ رحمی کے حوالے سے اور برائی کا جواب اچھائی میں دینے کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے، آپ کا اخلاق ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی بھی اس طرح گزاریں جس طرح کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا۔ آج ہمیں بھی آپس میں ناراضگیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں پیار اور محبت کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی نچاکیاں آپس میں ہیں، چاہے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، سب کو ختم کریں۔ آج ہی اپنے دل سے اپنے بھائی کی نفرت کو ختم کر کے محبت کو پیدا کریں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے یا اسلامی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے۔ اگر ایک مسجد کے نمازی ہیں تو آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اگر ایک گھر کے افراد ہیں تو آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، ایک رشتہ دار ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے، تو محبت اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور دوسرے قبیلے والوں سے، دوسری قوم سے، دوسرے رشتہ داروں سے بھی اور دوسری ذات اور برادری والوں سے بھی محبت اور پیار کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اسلام ہونے کی وجہ سے، دین کے اندر اس کا رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا بھائی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اور بھی مختلف ممالک کے چند شہریوں نے ایک اکٹھ اور جوڑ کر کے غزہ کی امداد کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ آپ سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان سب کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، کوئی نماز ہو، تہجد ہو، اپنی تنہائی کے ایام ہوں، آپ نے ہر وقت ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا رب ان تمام افراد کی اپنی غیب کے خزانوں سے مدد فرما، یا اللہ ان پر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان سے ان کی حفاظت فرما، اور کافروں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ظالم کو عبرت کا نشان بنا، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد فرما۔ غزہ کی مدد کے لیے ویسے تو ہم سب پر ان کی مدد لازم اور ضروری ہے، اور ہماری حکومت پاکستان پر اور 52 اسلامی ممالک کے اوپر ان کی مدد ضروری ہے، لیکن اگر کچھ لوگ نکلے ہیں تو ان کی مدد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ ہم پر پہلے سے بھی زیادہ لازم آ جاتا، اور ہم سب مل کے حکومت پاکستان سے ایک مطالبہ کریں گے، ایک گزارش کریں گے کہ آپ کم از کم اگر خود نہیں جا سکتے تو ان کو تحفظ دیں، ان کو لازمی تحفظ دیں، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچیں اور اب مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور ہم جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے گا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے بچ جائیں جو کہ سوال ظالموں سے ہونا ہے، وہ کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایک کام نیکی کا کافی دیر سے شروع ہوا ہے۔ تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ بٹوی جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ ان کی تفسیر بہترین تفسیر ہے، تو کتابی شکل میں تو موجود ہے، البتہ آڈیو کی شکل میں وہ موجود نہیں تھی یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ۔ تو ہم نے اس بات کو سوچا، پھر مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کافی حد تک صورتیں جو ہیں وہ ہم نے آخری پارے سے اس کا آغاز کیا ہے، آڈیو صورت کی یعنی ریڈنگ کرنے کا۔ پھر جو ہم وہ آڈیو بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم ویڈیو میں اس تفسیر کا صفحہ بھی لگاتے ہیں، تاکہ اگر کسی نے ویڈیو کے ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے تو پڑھ بھی لے، اور اگر سننا ہے تو سن بھی لے۔ دونوں سہولتیں اس میں موجود ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں، اور کافی حد تک آخری پارے کی صورتیں ہو چکی ہیں، بس آخری پارے کی تقریباً 2 یا 3 صورتیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر دیں دعا تو کر دیں یار، اتنی کنجوسی بھی نہ کیا کریں، اونچی آواز سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفسیر کے اس کام میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اس معاملے میں چھوٹا سا سیٹ اپ ہم نے لگانا ہے اسٹوڈیو کے طور پر، تاکہ آواز کی کوالٹی بہترین ہو، اور وہ زیادہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بس چھوٹا سا ہم نے صرف تفسیر کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اور ہم نے یہ نہاد اسٹوڈیو والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کافی اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، ہم نے ان سے مشورہ کیا، بات کی، تو پھر انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لیں جو کہ تقریباً 70 سے 80 ہزار کے درمیان ہو جائے گا، اور وہ آپ کی آواز کی کوالٹی کو بہترین بنا دے گا، تاکہ سننے والے بھی اس کو بہترین انداز سے سن سکیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھائی اس میں تعاون کرنا چاہے تو دل کھول کے اللہ کے اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں ضرور تعاون کریں۔ آپ کا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ امانت ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں لگے گا انشاءاللہ، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رضائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ بعد میں بھی اگر بھائی یہ جو ہمارے بھائی ویڈیو بناتے ہیں ان کو آپ پکڑا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو رضائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا حسناتنا اللهم تقبل منا حسناتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.